عدل و انصاف۔ اسلام نے ہر معاملے میں عدل و انصاف کی بھی بڑی سخت تاکید فرمائی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے۔ پھر اسلام میں عدل و انصاف کی یہ تاکید صرف اپنوں ہی کے حق میں نہیں فرمائی گئی ہے، بلکہ غیروں کے حق میں بھی اور جان و مال اور دین و ایمان کے دشمنوں کے حق میں بھی عدل و انصاف ہی کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ قرآن شریف کا کھلا ہوا ارشاد ہے، ترجمہ: اور کسی قوم کی عداوت تم کو اس گناہ پر آمادہ نہ کر دے کہ تم اس کے ساتھ انصاف نہ کرو، تم ہر حال میں ہر ایک کے ساتھ انصاف کرو، تقویٰ کی شان کے یہی زیادہ مناسب ہے۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ کسی شخص سے یا کسی قوم سے اگر بالفرض ہماری دشمنی اور لڑائی ہو، تب بھی ہم اس کے ساتھ کوئی بے انصافی نہیں کر سکتے، اور اگر کریں گے تو اللہ کے نزدیک سخت مجرم اور گنہگار ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ سب سے زیادہ قریب اور اللہ کو سب سے زیادہ پیارا امام عادل ہوگا، یعنی اللہ کے حکم کے مطابق انصاف کے ساتھ حکومت کرنے والا حکمران، اور اللہ سے سب سے زیادہ دور اور سخت ترین عذاب میں گرفتار قیامت کے دن امام جابر ہوگا، یعنی ظلم اور بے انصافی سے حکومت کرنے والا حکمران۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے فرمایا، تم جانتے ہو کہ قیامت کے دن اللہ کے سایہ رحمت میں کون لوگ سب سے پہلے آئیں گے؟ عرض کیا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئی کو زیادہ معلوم ہے، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہم کو بتلائیں کہ کون خوش نصیب بندے قیامت کے دن سب سے پہلے رحمت کے سائے میں لیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ بندے ہوں گے جن کا حال یہ ہوگا کہ جب ان کا حق ان کو دیا جائے گا تو قبول کر لیں، اور جب کوئی ان سے اپنا حق مانگے گا تو وہ بغیر لیت و لال کے اس کا حق ادا کر دیں، اور دوسرے لوگوں کے لیے بالکل اسی طرح فیصلہ کریں جس طرح کہ خود اپنے لیے کریں، یعنی اپنے اور غیر کے معاملے میں کوئی فرق نہ کریں۔ افسوس، ہم مسلمانوں نے اسلام کی ان پاکیزہ تعلیمات کو بالکل بھلا دیا ہے۔ آج اگر مسلمانوں میں یہ صفات پیدا ہو جائیں کہ وہ بات کے سچے، عہد کے پکے، امانت دار اور ہر ایک کے ساتھ عدل و انصاف کرنے والے ہو جائیں، تو دنیا کی تمام عزتیں بھی ان کے قدم چومیں اور جنت میں بھی ان کو بہت بلند درجے ملیں۔ رحم کھانا اور قصوروار کو معاف کرنا۔ کسی کو مصیبت کی حالت میں اور دکھ درد میں مبتلا دیکھ کر اس پر رحم کھانا اور اس کے ساتھ ہمدردی کرنا اور کسی خطا کار کی خطا معاف کرنا بھی ان اخلاق میں سے ہے جن کی اسلام میں بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت ہے۔ ایک حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کے بندوں پر رحم کھاؤ، تم پر رحمت کی جائے گی، تم لوگوں کے قصور معاف کرو، تمہارے قصور معاف کیے جائیں گے۔ ایک دوسری روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جو کوئی کسی کا قصور معاف نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا قصور معاف نہیں کرے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحم کھانے والوں پر رحمان رحمت کرتا ہے، تم زمین والوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو، تم پر آسمان والا رحمت کرے گا۔ اس حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اسلام دوست اور دشمن سب کے ساتھ، بلکہ زمین میں بسنے والی سب مخلوق کے ساتھ رحم دلی کی تعلیم دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی عورت نے ایک پیاسے کتے کو جو پیاس کی شدت سے کیچڑ چاٹ رہا تھا، اس پر رحم کھا کر پانی پلا دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس فعل کے بدلے میں اس کو جنت عطا فرما دی تھی۔ افسوس، اللہ کی مخلوق پر رحم کھانے اور سب کے ساتھ ہمدردی کرنے کی صفت ہم سے نکل گئی، اور اسی واسطے ہم خدا کی رحمتوں کے قابل نہیں رہے۔ نرم مزاجی۔ لین دین میں اور ہر طرح کے برتاؤ میں نرمی اور آسانی کرنا بھی اسلام کی خاص تعلیمات میں سے ہے۔ ایک حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
نرمی کرنے والوں اور آسانی کرنے والوں پر دوزخ کی آگ حرام ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے، اور نرمی پر اتنا دیتا ہے جتنا سختی پر نہیں دیتا۔ خوش کلامی اور شیریں زبانی۔ اسلام کی اخلاقی تعلیمات میں سے ایک خاص تعلیم یہ بھی ہے کہ بات چیت ہمیشہ خوش اخلاقی اور میٹھی زبان میں کی جائے، سخت کلامی اور بد زبانی سے پرہیز کیا جائے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ اسلام نے خوش کلامی کو نیکی قرار دیا ہے اور سخت کلامی کو گناہ بتلایا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نرمی اور خوش اخلاقی سے بات چیت کرنا نیکی ہے اور ایک قسم کا صدقہ ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بد زبانی ظلم ہے اور ظلم کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، بد زبانی نفاق ہے، یعنی منافقوں کی خصلت ہے۔ اللہ تعالیٰ بد زبانی اور بد سخت کلامی کی اس ظالمانہ اور منافقانہ خصلت سے ہماری حفاظت فرمائے، اور خوش کلامی اور نرم گفتاری ہم کو نصیب فرمائے، جو ایمان کی شان ہے اور اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ ہے۔ تحمل اور بردباری۔ ناگوار باتوں کو برداشت کرنا اور ایسے موقع پر غصہ پی جانا بھی ان اخلاق میں سے ہے جن کو اسلام سب انسانوں میں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کے نزدیک ان اہل ایمان کا بڑا درجہ ہے جو اپنے اندر یہ صفت پیدا کر لیں۔ قرآن شریف میں جہاں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جن کے لیے جنت سجائی گئی ہے، وہاں ایسے لوگوں کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ ارشاد ہے، جو غصے کو پی جانے والے ہیں اور لوگوں کے قصور معاف کرنے والے ہیں۔ ایسے لوگوں کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت ہے، جو شخص اپنے غصے کو روکے گا، اللہ تعالیٰ اس سے اپنا عذاب روک لے گا۔ بڑے خوش نصیب ہیں اللہ کے وہ بندے جو غصہ آنے کے وقت ان آیتوں اور حدیثوں کو یاد کر کے اپنے غصے کو روک لیں، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان سے اپنے عذاب کو روک لے۔ عاجزی اور انکساری۔ اسلام جن عادتوں کو اپنے ماننے والوں میں عام کرنا چاہتا ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کے دوسرے بندوں کے مقابلے میں آدمی اپنے کو نیچا رکھے اور خود کو عاجز اور حقیر بندہ سمجھے، یعنی غرور اور تکبر سے اپنے دل کو پاک رکھے اور اس کے بجائے خاکساری کو اپنا شیوا بنائے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں عزت اور بلندی انہی خوش نصیبوں کے لیے ہے جو اس دنیا میں نیچے ہو کر رہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، رحمان کے خاص بندے تو وہی ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، آخرت کے اس گھر یعنی جنت کا وارث ہم انہی کو کریں گے جو نہیں چاہتے دنیا میں بڑائی حاصل کرنا اور فساد کرنا۔ ایک حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے خاکساری اختیار کی، اللہ تعالیٰ اس کے مرتبے اتنے بلند کرے گا کہ اس کو اعلیٰ علیین میں پہنچائے گا، جو جنت کا سب سے اونچا درجہ ہے۔ اور اس کے برخلاف غرور اور تکبر اللہ تعالیٰ کو اس قدر ناپسند ہے کہ ایک حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو منہ کے بل جہنم میں ڈلوائے گا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، جس شخص کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر اور غرور ہوگا وہ جنت میں نہ جا سکے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تکبر سے بچو، تکبر ہی وہ گناہ ہے جس نے سب سے پہلے شیطان کو تباہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس شیطانی خصلت سے بچائے اور وہ عاجزی اور خاکساری نصیب فرمائے جو اس کو پسند ہو اور جو بندگی کی شان ہے۔ لیکن یہاں ہم کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری عاجزی اور خاکساری اپنے نفس اور اپنی ذات کے معاملے میں ہونی چاہیے، مگر حق کے معاملے اور دین کے بارے میں ہمیں قوت اور پختگی کا ثبوت دینا چاہیے۔ اس موقع کے لیے اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم یہی ہے۔ الغرض مومن کی شان یہی ہے کہ وہ اپنے نفس اور اپنی ذات کو حقیر اور نیچا سمجھے اور حق پر مضبوطی سے قائم رہے اور کسی کے ڈر خوف سے اس میں کمزوری نہ دکھائے۔